اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 24 سے۔ انما بلا شک و شبہ مثال الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، کا ایسے ہے جیسے، کا حرف تشبیہ ہے، ما ان پانی، انزلناہ ہم نے اتارا اس کو، انزلنا ہم نے اتارا، یہ ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہو ساتھ ضمیر لگی ہے، یہ کھڑا زبر اسی لیے آیا ہے، ہو لگانے کے لیے جو آخر میں الف تھا وہ نہیں نہ لکھا گیا، اس الف کو مینشن کرنے کے لیے کھڑا زبر آیا، اسی لیے سے انزل نہ ہو نہیں پڑھتے، انزل نہ ہو پڑھتے۔ ہم نے اتارا اس کو، من السماء آسمان سے، من حرف جر ہے اور السماء سے السمائی ہو گیا من کی وجہ سے، تو یہ ہوا اسم مجرور، اور من السمائی مرکب جاری۔ فاختلط خلط ملت ہو گئی، خلط کا لفظ خلط ملت کا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اختلاط کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، تھوڑی اچھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اختلاط ہوتا ہے ایک کا دوسرے میں گھل مل جانا، جیسے درختوں کی شاخیں بڑی گنجان جگہوں پر ہوں تو ایک دوسرے میں ملی جلی ہوتی ہے، اسی طرح اگر فصل اگے یا کوئی کھیتی گھاس کچھ بھی تو وہ ایک پتیاں دوسرے میں مل جاتی ہیں نا، یہ نہیں ہوتا کہ ایک پودا اکیلا الگ کھڑا رہے، اسے اختلاط کہتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر گھل مل جانا۔ فاختلط تو وہ خلط ملت ہو گئی، تو خلط ملت ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ گنا ہونا، چھدری اگر ہو کہیں کہیں کوئی پودا ہو تو وہ تو خلط ملت نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا جب کہا گیا خلط ملت ہو گئی تو اس میں انڈائریکٹ یہ مفہوم خود بخود آ گیا کہ وہ اس قدر گھنی ہو گئی کہ ان کی جو شاخیں ہیں ان کو پھیلنے کے لیے ایک دوسرے کے اندر جگہ بنانی پڑی، تو جب تک بہت زیادہ گھنا سبزہ نہ ہو یا گھنی فصل نہ ہو تب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو اختلاط کے اندر ہی گنجان ہونے کا مفہوم آتا ہے۔ گھر کب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں؟ جب ساتھ ساتھ بنتے ہیں، پھر ہوتا ہے نا کہ ایک کی کیاری دوسرے کی کیاری کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے، ایک کی بیل دوسرے کے گھر کے اندر جا رہی ہوتی ہے، اگر گھروں میں فاصلہ ہوگا تو پھر یہ ممکن نہیں ہے۔ فاختلط خلط ملت ہو گئی بھی اس کے ذریعے، بھی حرف جر ہے اور ہود کو اس نے ہی کر دیا، ہو ضمیر ہے، بھی اس کے ذریعے نباتو نباتات کو، نون بیتے نبت زمین کے سبزے کو کہتے ہیں، ہریالی کو کہتے ہیں، تو ہر طرح کے پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ عام طور پر، مگر بنیادی طور پر یہ بیلدار پودوں کے لیے، بیلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بیسیکلی، لیکن عام زبان میں یہ ہر طرح کے پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو میں بھی ہم جو ہے باٹنی اس کو نباتاتی علم کہتے ہیں۔ نباتو نباتات، الارضی زمین کی، نبات الارضی زمین کی نباتات یعنی زمین کی ہریالیاں سبزے، مما اس میں سے جو، من اور ما ملتے ہیں تو مما بنتا ہے، یہ بھی کمپاؤنڈ ہے، یا کلو کھاتے ہیں، یا کلو جو ہے نا یہ مضارع کا واحد غائب مذکر کا صیغہ ہے، واحد غائب مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہ استعمال ہوا ہے جنس کے لیے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ الناسو انسان، والانعام اور جانور، یاکلو کھاتے ہیں، الناسو انسان، والانعام جانور، جنس ہے نا تو نسل انسانی کھاتی ہے، اسی طرح جملہ بنتا ہے نا،
اگر آپ جنس کے اعتبار سے بناتے ہیں تو عربی میں بھی جنس کے ساتھ پھر مؤنث واحد کا صیغہ لگا کرتا ہے، تو بحیثیت جنس پھر اس کے ساتھ یا کلو آیا ہے۔ اس میں سے لوگ، انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح ہے جیسے آسمان سے پانی اترا جو ہم نے اتارا، اور اس پانی کی وجہ سے خوب گھنی فصلیں اور سبزے اگے اور آپس میں گھل مل گئے۔ پھر ان نباتات ارض میں سے، زمین سے اگے ان سبزوں میں سے انسانوں نے بھی کھایا اور جانوروں نے بھی کھایا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض پکڑ لیا زمین نے، لے لیا زمین نے، زخرفہا کمال حسن کو، زخرف، زخرف حسن کو کہتے ہیں، سونے کے لیے بھی استعمال ہوا کیونکہ سونا حسن کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو زخرفہا اپنی زینت کو، اپنے حسن کو، وزینت اور اپنی آرائش کو۔ زینت کیا ہوتا ہے؟ فیشن، آرائش۔ اخذت الارض زخرفہا وزینت، اور جب زمین نے اپنے آرائش کو، اپنے حسن کو خوب اجاگر کر دیا۔ اخذ ہوتا ہے قبول کرنا، لینا، اور زخرف گہنے وغیرہ، تو زمین کا گہنا کیا ہے؟ ہریالی۔ اور زینت کے لیے کیا ہم استعمال کرتے ہیں چیزیں؟ مختلف گہنے، میک اپ وغیرہ، اور زمین کے لیے پھر زینت بھی ہریالی ہے۔ تو یعنی زمین خوب سج گئی، سور گئی، خوبصورت نظر آنے لگی، طرح طرح کے پھلوں کی وجہ سے، پھولوں کی وجہ سے، سبزے کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں جب بہار کا موسم آتا ہے تو لوگ جاتے ہیں نا نہر کے کنارے، چکر لگاتے ہیں پھول دیکھنے کے لیے خاص طور پر، اور واقعی اچھے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، تو زمین سجی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسی کیفیت کا ذکر ہے، زخرف اور زینت۔ وَظَنَّ، اور سمجھ لیا گیا، اہلھا، اس کے رہنے والوں نے، انہم، کہ بے شک وہ، قادرون، قادر ہیں، علیہا، اس پر، اور جان لیا اس کے مالکوں نے، اس کے اہل نے، کہ وہ اس فصل پر قدرت رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوبصورت منظر کیا ہوتا ہے؟ فصلوں کے لہلہانے کا زمین کے اعتبار سے۔ یہ تو چند پھول ہیں، ہم شہر کے لوگوں کو یہ بھی غنیمت لگتے ہیں، لیکن آپ دیہات میں جائیں تو جب فصل پکتی ہے اور لہلہاتی ہے تو اس کا اپنا ہی منظر ہوتا ہے، ہر مرحلے کے ساتھ۔ یعنی خالی کھیت جب ہوتے ہیں تو بالکل بیابان اجاڑ، پھر ان میں پانی ڈال کر پودے لگا دیے جاتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حسن نہیں ہوتا ہے، ایک عجیب سی بے رنگی اور ویرانی سی ہوتی ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلتی ہیں، پھر وہ بڑی ہوتی ہیں تو ان کا خوبصورت ہرا منظر، پھر وہ بڑھ جاتی ہیں تو وہ بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پکنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر نیچے ہرے پودے رہ جاتے ہیں، اوپر سنہری فصلیں ہوتی ہیں۔ آلموسٹ ساری ہی فصلیں جو ہیں وہ گولڈن کلر کی ہو جاتی ہیں، گندم بھی، مکئی وغیرہ بھی، تو آپ دیکھیں وہ پھر کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت کی بات کی جا رہی ہے کہ فصلیں اگ گئیں، خوب ہری بھری ہو گئیں، لہلہانے لگیں، پک کر تیار ہو گئی، اور مالکوں کو یہ یقین ہے کہ بس اب ہم کبھی بھی کاٹ لیں گے اور ان کو بیچیں گے اور مال کمائیں گے، ہم قادر ہیں ان پر۔ آتاہا، آ گیا اس پر، امرنا، ہمارا حکم، لیلن، رات کو، او نہارن، یا پھر دن کو، اور رات یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اس کے لیے۔ فجعلناہا، تو بنا دیا ہم نے اس کو، فا حرف ہے، ہا ضمیر ہے، نا بھی ضمیر ہے، اصل لفظ جعل ہے، جعلنا اکٹھا لکھا جاتا ہے، یہ جمع متکلم ہے ماضی کا، اس کے ساتھ ایک اور ضمیر ملائی گئی ہا، اور شروع میں حرف فا، تو یہ دیکھیں کمپاؤنڈ ہے، اس میں 4 مختلف چیزیں ہیں۔ فجعلناہا، بنا دیا ہم نے اس کو، کر دیا ہم نے اس کو، حصیدن، کٹی ہوئی، ہے سواد دال، حسود، فصل کاٹ کر رکھ دینا، کان، جیسا کہ، لم، نہیں، تغنا، آباد ہوئی تھی، غینون، یہ سے ہے۔ غنا اصل میں کہتے ہیں کسی کے بے نیاز ہونے کو۔ غانیہ ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جو اتنی حسین ہو کہ اپنے حسن کے لیے اسے کسی قسم کے میک اپ کا سہارا نہ لینا پڑے، تو ایسی آبادی جو اتنی رچی بسی ہوئی ہو کہ وہاں مزید کسی چیز کی گنجائش نہ ہو، اور ایسی کھیتی جو اتنی لہلہا رہی ہو، اتنی پوری طرح سے آباد ہو چکی ہو وہ کھیتی
کہ وہاں مزید فصل کی گنجائش نہ ہو کہ یہ کونا خالی ہے یہاں کچھ بولے، اس قسم کی کوئی کیفیت نہ ہو۔ تغنا آباد نہیں ہوئی تھی، بسی نہیں تھی، بالامسی کل، امس کہتے ہیں یسٹرڈے کو، گزرے ہوئے کل کو۔ کال لم تغن بالامسی، گویا کہ کبھی پچھلے دن میں وہاں کچھ آباد تھا ہی نہیں، وہاں کوئی کھیتی تھی ہی نہیں۔ پھر جب زمین پوری طرح اپنی زینت اور حسن کے کمال پر پہنچ گئی اور کھیتیوں کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ بے شک وہ اپنی کھیتیوں کے استعمال پر قادر ہیں، اس وقت دن یا رات کے کسی حصے میں ہمارا حکم آیا تو ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتیوں میں بدل دیا، اور دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے گویا ایک دن پہلے تک یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں، یہاں پر کوئی فصل تھی ہی نہیں۔ کذالک، اسی طرح، نفصل، ہم کھول کر بیان کر رہے ہیں، ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، الآیاتی، آیات کو، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے۔ بڑی عمدہ مثال ہے قرآن کی مثالوں میں سے کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص ایک خالی زمین کو سیدھا کرتا ہے، اس کی جو ہے گہرائی کرتا ہے، پھر بجائی کرتا ہے، یعنی پہلے زمین کو سیدھا پدرا کیا، پھر بیج ڈالا، اس کا سینچنے کا کام کیا، نگرانی کی، حفاظت کی، یہاں تک کہ پودے نکلے، فصل کو پروان چڑھانے کے لیے پودوں کی نگہداشت کی، ہر طرح سے ان کی نگہداشت کی، ان کو سنبھالا، یہاں تک کہ پودے پروان چڑھے، ایک تناور فصل تیار ہو گئی، پک گئی، اور اب یہ یقین ہوا کہ میں اس فصل کو کاٹوں گا، بیچوں گا، فائدہ کماؤں گا، زندگی میں آرام اور سکھ آئے گا۔ اور راتوں رات ایسا اللہ کا حکم نازل ہوا، یعنی کوئی طوفان آیا، کوئی برف باری ہوئی، کوئی آندھی آئی، کوئی ٹوسٹر گزرا، جس نے اس ساری فصل کو برباد کر دیا، اور دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر کبھی کوئی فصل تھی ہی نہیں۔ اب دیکھیے ایسا ہوتا نہیں، ہم تو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، فصلوں سے سابقہ تو نسبتاً کم پڑتا ہے، لیکن آپ صفائی وغیرہ کر کے ہٹتے ہیں اور بارشوں سے اندر پانی آ جاتا ہے، تو اس طرح گند چھوڑ کر جاتا ہے جیسے برسوں سے صفائی نہیں ہوئی ہے نا۔ اسی طرح فصلیں بھی جب اجڑتی ہیں تو پیچھے بیابانی چھوڑ جاتی ہیں۔ انسانی زندگی پر یہ مثال اس طرح لاگو آتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کا آغاز زیرو سے کرتا ہے، آلموسٹ ہر شخص، کوئی ہوتا ہے جسے والدین کی طرف سے کچھ اچھے اثاثے ملتے ہیں، ایسٹس ملتے ہیں، ورنہ نارملی ہر انسان اپنی قوت سے، اپنی محنت سے، مشقت سے، دنیا کے 80% افراد اپنے بلبوتے پر اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ والدین جو پڑھا سکتے ہیں، جو تعلیم اور تربیت دے سکتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں، اب اس کے بعد دنیا میں اپنا مقام خود پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو انتہائی مشقت کے ساتھ ایک بنجر گویا زمین پر کھڑے ہو کر وہ اپنی جگہ بناتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، روڑے ہٹاتے ہیں، نامناسب چیزیں ہٹاتے ہیں، نامناسب حالات سے لڑتے ہیں، اور وہ اپنی محنت کے، مشقت کے جو بیج ڈالتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کامیابی ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، پھر ان بچوں پہ انسان محنت کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، اور انہیں فصل ہی کی طرح پالتا ہے، پوستا ہے، اپنی پوری مشقت ان پہ لگا دیتا ہے، پیسہ بھی، زندگی بھی، عمر بھی، اور جب بوڑھے ہوتے ہیں اور بچے جوان ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں، کمانے لگتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ بھئی اب میرے سکون کا وقت آ، اب بیٹھا ہوں، اب آرام سے بچے خدمت کریں گے اور ہم زندگی کے مزے لوٹیں گے، تو کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اب درہم برہم ہونے کی کئی شکلیں ہیں نا، موت آ گئی، اللہ نہ کرے اولاد کو، تو وہ بھی سب کچھ ختم ہے، اور ماں باپ تو ویسے ہی بیچارے اب ظاہر ٹمٹماتے دیے ہیں۔ پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بچے جن پر آپ نے اتنا زیادہ انویسٹ کیا وہ کسی خرابی کا شکار ہو جائے، کسی کا جوان بچہ ٹیررسٹ بن جائے، اللہ نہ کرے، آخر انسانوں کی وجہ سے ٹیررزم کا شکار ہے، کسی کا جوان بچہ نشے کا شکار ہو جائے، قتل ہو جائے، کچھ بھی ایسا حادثہ، تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا نا۔
پھر ایک اور صورت ہوتی ہے کامیاب تو ہو ہمارے لیے نفع بخش دو. نافرمان اولادیں بھی تو ہوتی ہیں جو ماں باپ کو چھوڑ آتی, اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتے, سڑکوں پہ چھوڑ آتے ہیں. یہ لڑتے ہیں رکھنا کس نے؟ تو پھر ایسی اولادوں کے ہونے سے جو امیدیں ہیں وہ تو ساری ختم ہو جاتی ہے نا. بلکہ اولاد کے مرنے سے شاید کم دکھ ہوتا ہے, اور اولاد اگر ناقدری کرے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے ماں باپ. تو یہ بھی بربادی کی ایک شکل ہے. تو یعنی انسان پوری زندگی, آپ دیکھیں بزرگوں میں اگر آپ ملتے ہیں تو اکثر بزرگوں کو آپ شاکی پاتے ہیں, ان کو شکوے ہوتے, کیونکہ انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے اس امید پر کہ اولاد جوان ہوگی اور ہمیں ایک پرسکون زندگی دے گی, اور اس کے لیے وہ اپنی اولاد پر سب کچھ انویسٹ کر دیتے, اپنی صحت, اپنی زندگی, اپنا پیسہ, ہر چیز, ایوری تھنگ. اور پھر جب اولاد جوان ہوتی ہے تو وہ نتائج نہیں ملتے, کچھ نہ کچھ اس کا ریزن بن جاتا ہے. اکثر لوگوں کو من پسند نتائج نہیں ملتے, بہت ساری شکلیں. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بچے پیسے تو بھیجتے ہیں, خود باہر چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے, تو یہ بھی ایک شکل ہے. تو یعنی کسی بھی ایسی شکل کا ہونا جس کی وجہ سے وہ سب امیدیں برباد ہو جائیں جس پر یہ فصل کھڑی کی گئی ہے. اور پھر سب سے بڑی حقیقت تو موت ہے. جب ساری فصل تیار ہو جاتی ہے تو چل پڑتے, یا ماں باپ یا اولاد, اور یہی زندگی کی حقیقت ہے. تو پھر ایسی غیر یقینی زندگی کو مقصد بنانا غلط ہے. کام تو کرنا ہے, کام تو کرنا ہے, بچوں کو پرورش بھی کرنا ہے, ان کو تربیت بھی دینی ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ دنیا میں کسی بھی چیز کے نتائج یقینی نہیں ہے. تو ان غیر یقینی نتائج کی جو ایک دنیا ہے, اس کو اپنا مقصد بنانے سے دو مسائل آتے ہیں. ایک, پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے, انسان اس طرح کام نہیں کرتا یا کر پاتا جس طرح یقینی نتائج کے لیے لوگ کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ناکامی ہوتی ہے تو لوگ پھر کہاں جاتے ہیں؟ ڈپریشن میں. لہٰذا آپ دیکھیے بچے بھی ڈپریس ہیں, ماں باپ بھی ڈپریس, اور دادا دادی بھی ڈپریس, سارے ڈپریس, کیونکہ نتائج غیر یقینی ہے نا. تو ہر کوئی کسی نہ کسی فیلئر کا شکار ہے اپنے ذہنی اعتبار سے, اور اسی فیلئر کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اب جب ہم کام تو یہی ہے لیکن ہم انہیں مقصد کے طور پر نہیں کرتے, یہ ہماری زندگی کے مقاصد نہیں ہیں, کسی مومن کی زندگی کے مقاصد نہیں. مقصد ہے اللہ کی رضا کا حصول, اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے راستے ہیں, یہ سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں, رشتوں کا حق ادا کرنا, بچوں کی پرورش کرنا وغیرہ. تو ہم یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں اور رضا اللہ کی چاہتے ہیں, بدلہ اللہ سے مانگتے ہیں. جب اپروچ یہ ہوتی ہے تو اگر ہمارے مطلوبہ نتائج نہیں نکلتے تو نہ تو ہمیں اس پر مایوسی ہوتی ہے اور نہ ہی ڈپریشن ہوتا ہے. مایوسی کیا کرتی ہے؟ آگے کام سے روک دیتی ہے نا. اتنا کچھ کیا تو کیا ہوا کہ اب کچھ کروں گا تو ہو جائے گا, تو مایوسی کام سے روک دیتی ہے. لیکن مومن کبھی نہیں رکتا, وہ اور سے اور آگے بڑھتا ہی رہتا ہے. اور ڈپریشن ہمیں غمناک بنا دیتا ہے, رونے دھونے والا, سمپتھی سیکر. تو مومن وہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے میں نے جو کچھ کیا بے شک یہاں مجھے نتائج نہیں ملے, مگر اللہ کے پاس میرا اجر محفوظ ہے, مجھے میرے مطلوبہ نتائج ملیں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے یہی بیان کیا کہ یہ غیر یقینی نتائج کی دنیا ہے, اس کو مقصد نہیں بنانا. مقصد ہے آخرت, آخرت کے لیے کام کرو, کام یہی ہے مگر مقصد اور منزل الگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ کہہ رہے کہ میں کھول کھول کر یہ آیتیں بیان کرتا ہوں, مگر سمجھ انہیں کو آئے گی جو غور و فکر کریں گے. واللہ, اور اللہ یدعو, دعوت دے رہا ہے, الی دار السلامی, سلامتی کے گھر کی طرف. ویہدی, وہ ہدایت دیتا ہے, من یشاء, جسے چاہتا ہے, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. اللہ دعوت دے رہا ہے سب کو دارالسلام کی طرف. دارالسلام کیا ہے؟ جنت, سلامتی کا گھر. پہلے بھی میں نے عرض کی آخرت میں دو ہی گھر ہیں, یا سلامتی کا گھر جنت, اور یا پھر تنگی کا گھر جہنم.
تو اللہ کہتے ہیں میں کسی کو جہنم کی طرف انوائٹ نہیں کرتا، کسی کو بھی جہنم کی طرف انوائٹ نہیں کرتا، میں سب کو جنت ہی کی طرف بلاتا ہوں۔ اب اپنی مرضی سے لوگ جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کا اپناتے ہیں، تو یہ ہی تو انسان کی تخلیق کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا کہ تمہیں پورا اختیار حاصل ہے، زمین پر جاؤ رہو، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں کرے گا وہ سزا پائے۔ قصہ آدم و ابلیس میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو اللہ رب کریم یہی یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ میں سب کو صرف دارالسلام کی طرف بلاتا ہوں، کسی کو بھی اللہ جہنم کی طرف انوائٹ نہیں کرتے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ جملہ ملتے جلتے الفاظ میں بار بار آ چکا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہم اس پر پڑھ بھی چکے ہیں کہ ہدایت کا فیصلہ اللہ کریم کرتے ہیں، ہم انسان نہیں کرتے، ہم صرف بلاغ کر سکتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی جسے چاہے ہدایت نہیں دیتے، ہدایت اللہ دیتا ہے، انبیاء بھی صرف بلاغ کرتے ہیں۔ اور قرآن میں جب بھی آیا نا بلاغ وما علینا الا البلاغ المبین قسم کا جملہ، وہ انبیاء کے لیے ہی آیا کہ ہمارا ذمہ تو صرف پیغام دینا، مانو یا نہ مانو وہ تمہاری مرضی۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ جی مرشد ہدایت دے دے گا، نہیں دے سکتا، نبی نہیں دے سکتے تو مرشد کیا دے گا؟ اور مرشد تو ہوتا بھی نہیں، ٹھیک ہے، ٹیچر ہوتا ہے۔ ٹیچر کیا دیتا ہے؟ تعلیم۔ اب اس تعلیم سے فائدہ لیں گے یا نہیں یہ کس کے اوپر ہے؟ اسٹوڈنٹ کے اوپر۔ دنیا کی تعلیم میں بھی یہی ہے نا۔ آپ دیکھیں سائنس پڑھنے والے لوگ جو ماسٹرز کرتے ہیں سائنس سبجیکٹس میں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، بابوں کے پاس جاتے ہیں، کئی لوگ جاتے ہیں، تعویذوں پہ اعتبار کرتے ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے کہ یہ تو سائنس یونیورسٹی کی غلطی ہے جہاں سے انہوں نے سائنس کی ڈگری لی ہے۔ نہیں، انہوں نے سائنٹیفک رولز بتا دیے، سب کچھ بتا دیا، اب اس کے بعد بھی اگر وہ بابوں پہ جاتا ہے اور تعویذوں پہ یقین کرتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ پڑھا لکھا جاہل ہے، کیونکہ استاد نے صرف رولز بتانے تھے، دماغ کے اندر کی جہالت وہ نہیں نکال سکتا، کیونکہ وہ بہت سارے ذرائع سے آتی ہے نا۔ وہ ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم تعلیم کی روشنی سے صرف ڈگری نہ حاصل کریں بلکہ شعور بھی حاصل کریں، اپنے اندر کو جگمگائیں۔ تو کرنا شفیق الرحمان شفیق جو ہیں انہوں نے ایک مزاحیہ کتابوں کا سلسلہ لکھا ہے، تو حماقتیں بڑی اس میں معروف ہوئی، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں کلب جایا کرتا تھا، یعنی ایک آپ کو پتہ ہے پاکستان بننے کے بعد کافی فیشن تھا، نئے انگریزوں کے اثر سے آزاد ہوئے تھے، تو پسند نہیں تھا جانا کہ بھئی بڑا بیکار وہاں وقت گزرتا تھا، مگر ایک سوشل جیسے ڈیمانڈ تھی کہ بھئی جانا چاہیے، تو وہاں کے وہ واقعات بیان کرتے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں کمرے میں بیٹھا تو ساتھ والے کمرے میں سائنس کا پروفیسر اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ میرا بچہ ہر مرتبہ فیل ہو جاتا ہے اور میری بھینس دودھ نہیں دے رہی، تو پیر صاحب کو کہیں دونوں کے لیے تعویذ دے دی۔ تو ایک ڈرنک آدمی شرابی بیٹھا تھا، تو وہ کہنے لگا دھیان رکھنا ایسا نہ ہو کہ گائے امتحان میں پاس ہو جائے اور لڑکا دودھ دینے لگے۔ تو زندگی میں ایسے بہت سارے کیریکٹرز آپ کو ملتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ بابوں کے پاس جاتے ہیں اور چلے کر رہے ہوتے ہیں اور طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں راتوں رات کوئی طاقت حاصل کرنے کے، کسی قسم کی کوئی روحانی قوت حاصل کرنے کے۔ اب اس کا جو ذمہ ہے وہ خود اس شخص پر ہے، نہ کہ تعلیمی ادارے پر یا کتابوں پر کہ اس نے کتاب سے کیا سیکھا۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید ہدایت کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اور تمام آسمانی کتب ہدایت کا ذریعہ رہی۔ انسان علم سے، عقل سے بھی سیکھتا ہے اور وحی سے بھی سیکھتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر وہ ہدایت کا رستہ اختیار نہیں کرتا تو اللہ نے یہ اختیار ہمیں دیا ہے، چھوٹ دی ہے، ہم جو راستہ چاہے اختیار کریں۔ اب اگر کوئی ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو اللہ اسے سر سے پکڑ کر
گردن سے پکڑ کر کھینچ کر ہدایت کے راستے پر نہیں چلائیں گے۔ یہی تو فرق ہے ہمارا اور فرشتوں کا۔ اگر اللہ نے ہمیں جبرن ہدایت یافتہ بنانا ہی ہوتا تو پھر فرشتے ہی کافی تھے، پھر ہمیں بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہمارا اور فرشتوں کا جو فرق ہے، اور ہمارے لیے ہر کام میں اجر جو رکھ دیا گیا، وہ اسی لیے تو رکھا گیا کہ ہم ہر کام اپنے آزاد ارادے سے کرتے، یعنی ہر چیز میں اجر رکھا گیا نا، پردہ کرو اجر ہے، حلال کھاؤ اجر ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا بھی اجر کا باعث۔ صحابہ نے کہا جی وہ تو ہم اپنی خواہش ہی پوری کرتے ہیں، پھر اس میں اجر کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تم جائز طریقے سے پوری کرتے ہو، ناجائز طریقے سے نہیں کرتے۔ تو چونکہ ہم ہر پابندی قبول کرتے ہیں صرف اپنی مرضی سے، اور ہم ہر ایک حکم کی اطاعت کرتے ہیں اپنی آزاد مرضی سے، اس لیے ہمارے لیے ہر ایک کام میں اجر رکھا گیا۔ تو جو کوئی اپنی مرضی سے صراط مستقیم کو چھوڑ دے تو پھر اللہ اسے راستہ نہیں دکھاتے، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، اسے ضرور ہدایت ملنی چاہیے، اور فلاں شخص تو اتنا برا ہے، اسے تو کبھی ہدایت نہیں ملنی چاہیے، ہے نا؟ ہم اس طرح کی باتیں کہہ بھی دیتے ہیں، اس کو کون بدل سکتا ہے، اس نے کبھی نہیں بدلنا۔ اور کچھ سالوں بعد ہم ملتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص تو ایک نیا ہی انسان بنا ہوا ہے، اور کسی بندے کے بارے میں ہم گمان رکھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اور پھر کبھی جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے، اور کئی دفعہ تو پتہ ہی نہیں چلتا زندگی میں کہ اس نے کیا کیا گل کھلائے۔ تو یہ جو دلوں کا حال ہے نا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔